ایک مرتبہ ایک بزرگ نے ایک محفل میں اپنی بند ہتھیلی کو سب کی طرف کر کے لوگوں سے فرمایا، میرے ہاتھ کی ہتھیلی میں کیا ہے؟ تو کچھ لوگوں نے جواب دیا، حضرت شاید آپ کے ہاتھ میں ہیرے جواہرات ہیں۔ پھر ایک صاحب نے پوچھا، انہوں نے بھی کچھ سوچنے کے بعد کہا، حضرت آپ کے ہاتھ میں سونا ہے یا پھر کسی دوسرے سے پوچھنے پر اس شخص نے جواب دیا، حضرت جب آپ کے ہاتھ میں ہیرے جواہرات اور سونا بھی نہیں ہے تو یقیناً چاندی یا پھر کوئی اور قیمتی چیز ضرور ہوگی۔ تب اپنے ہاتھ کی بند مٹھی کو کھول دیا تو ان کے ہاتھ پر چند کنکریاں تھیں۔ سب کے سب حیران رہ گئے۔ تب بزرگ نے ارشاد فرمایا، عورت کی مثال بھی اس بند مٹھی کی طرح ہے، اگر وہ بند یعنی باپردہ ہے تو ہیرے جواہرات سونے چاندی یا اس کی پیش بہا کی قیمت ہے، لیکن اگر وہ اس کھلی مٹھی کی طرح کھل جائے یعنی بے پردہ ہو جائے تو وہ اس کنکریوں اور پتھر کی طرح بے وقت ہے جس کی کوئی عزت اور قیمت نہیں ہوتی۔ کسی کو اپنی زندگی میں بہت اہمیت دینے سے پہلے اپنی اہمیت دین کی نظر میں جانچ لینی چاہیے۔ لوگ تمہاری عقل سے تمہاری شخصیت کا وزن کرتے ہیں، لہٰذا تم اپنی عقل کا وزن علم سے بڑھاؤ۔ رکاوٹیں تو زندہ انسانوں کے لیے ہیں، میت کے لیے تو ہر کوئی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہوا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، اپنا تعارف کرواتے ہیں، سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں، اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں، اور گھر بھی تنکے کو بھی حقیر نہ سمجھو، ورنہ تمہاری آنکھ میں پڑ جائے گا۔ تنہائی آس پاس کے لوگوں کی غیر موجودگی کا نام نہیں، ہمارے آس پاس موجود انسانوں میں ہماری غیر دلچسپی ہمیں تنہا کرتی ہے۔ سناٹا چھا گیا بٹوارے کے قصے میں، جب ماں نے پوچھا میں ہوں کس کے حصے میں۔ سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولیں، لوگوں کی زندگی عذاب مت بنائیں۔ تسبیح کہتی ہے فقط مجھے نہیں، تھوڑا خود کو بھی پھیر۔ تاعمر ایک ہی سبق یاد رکھیے، رشتے اور عبادت میں نیت صاف رکھیے۔ پوچھا مشکل میں رہتا ہوں، کہاں آسان کر ڈالو، جس کی چاہ زیادہ ہو وہی قربان کر ڈالو۔ ننھے ننھے الفاظ بڑے بڑے گھاؤ لگانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ میں گناہ گار جب خدا کا ہوں، آگ بندوں کو پھر کیوں لگتی ہے؟ اللہ نے اس کو کھول دے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیوار نہیں۔ اس خدا پر بھروسہ کرو جو نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ سب کچھ انسان سہ نہیں پاتا، چھپا لیتا ہے یا بتا نہیں پاتا، وہی تو مار ڈالتا ہے، اسے اندر ہی اندر کھا جاتا ہے۔ جب ٹھوکریں کھا کر بھی نہ گرو تو سمجھ جاؤ اللہ نے تھام لیا ہے۔ مجبور آنکھیں تھیں، بہت بے رابطہ جملے تھے، ضرورت کو بیاں کرنے سے ایک خوددار قاصر تھا۔ والدین بیٹی کو بیٹا کہہ کر پکار لیتے ہیں، مگر بیٹے کو بیٹی کہہ کر نہیں پکارا جاتا، کیونکہ بیٹیاں خاص ہوتی ہیں، وقت آنے پر بیٹا بھی بن کر آتی ہیں اور بیٹوں کا کردار بخوبی نبھاتی ہیں۔
والدین کی عزت کی خاطر سر اٹھانے میں آنسو گونج لیتی ہیں۔ کبھی گھر کی بقا کے لیے مرد کے شانہ بشانہ چلتی ہیں۔ بے شک یہ اللہ کی رحمت ہے، ان کی ناقدری مت کیجیے۔ سچ کو پسند کرتا ہے، مگر وہ سچ جو اس کی مرضی کا ہو۔ بڑے سے بڑا سچ، انسان بھی اپنی ذات کے خلاف کڑوا سچ برداشت نہیں کرتا۔ کچھ درد، کچھ لوگ، کچھ وعدے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو انسان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتے ہیں۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری ساری خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں، اور کھونے کے لیے خامی ہی کافی ہوتی ہے۔ بعض اوقات منظر غلط نہیں ہوتا، عین ممکن ہے ہمارا اندازہ نظر ہی غلط ہو۔ اندازہ نظر بد نہیں، منظر بدل جائے گا۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا اچھے دل سے استقبال کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا حساب ہوتا ہے۔